لله الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے مقدس اور عظمت والے گھر کے اندر جمع فرمایا اور نماز سے قبل کچھ دیر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان، اس کا فضل ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے، جس کو محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پورا نام ہے محرم الحرام۔ اس محرم کے معنی آتے ہیں عظمت والا مہینہ، محترم مہینہ، عزت والا مہینہ۔ محرم کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہمارے درمیان جو مشہور ہے اور ایمان والے جو سمجھتے ہیں اور اس مہینے کو یاد رکھتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 جانثاروں سمیت کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس بات کی وجہ سے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا اور عزت والا صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہی نہیں ہوا، بلکہ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت تو پہلے سے ہی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ میں نے جو خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، 10ویں پارے کی آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کی کتاب میں اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر 12 مہینے قرار دیے۔ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں پورے سال کے اندر، اور یہ 12 مہینے اسی دن طے کر دیے گئے تھے جس دن یوم خلق السماوات والارض، جس دن کے زمین اور آسمان کو بنایا گیا تھا۔ جس وقت یہ زمین بچھائی گئی، جس وقت آسمان کو سجایا گیا اور اس زمین کو پیدا کیا گیا، اس زمین کے اندر اس دنیا کو وجود بخشا اور اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں بسائی گئیں، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے قرار دے دیے۔ یوم خلق السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کو بنانے کے وقت سے ہی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے قرار دے دیے گئے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل محترم ہیں، قابل عزت ہیں اور عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے کیا ہے؟ نمبر 1 رجب کا مہینہ، نمبر 2 ذوالقعدہ کا مہینہ، نمبر 3 ذوالحجہ کا مہینہ،
اور نمبر 4 یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، یہ 4 مہینے اس سے مراد ہیں۔ جب دین اسلام، دین محمدی دنیا کے اندر نہیں آیا تو اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے بھی یہود و نصارہ اس دن اور ان مہینوں کو عزت والے مہینے کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر آپسی اختلاف سب ختم کر دیا کرتے تھے۔ آپس کے اندر دوسرے مہینوں میں جتنی چاہے نا اتفاقیاں ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، آپس میں بول چال بند ہو، کوئی بھی خطرناک معاملہ ہو، لیکن ان مہینوں کے اندر آپس میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں کے اندر وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور اس مہینوں کے اندر اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح اپنے انبیاء کی شریعت کے مطابق گزارا کرتے تھے، وہ بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور یہ عزت والے، عظمت والے کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کو بناتے وقت ہی میں نے ان 4 مہینوں کو عزت والا اور حرمت والا قرار دے دیا۔ کیسے؟ کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا تو محرم الحرام کے مہینے میں، اور ان 4 مہینوں میں بھی محرم کے مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، کیونکہ محرم کے مہینے میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور بڑے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، سجایا محرم کے مہینے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کے سب کے باپ ہوتے ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں، جن کا پتلا اللہ رب العزت نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر ان کو جنت کے اندر داخل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو وجود بخشا، ان کے اندر روح پھونکی، وہ بھی محرم کے مہینے۔ جب جنت کے اندر ان کو داخل کیا گیا تو محرم کے مہینے میں جب دنیا کے اندر آئے تو میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو آپس میں ملاقات ہوئی اور وہ آپس میں ملے، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کا چکر 6 مہینے تک لگاتی رہی، جب جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تو وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے باہر آئے، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو پایا، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ظلم و ستم سے نجات پائی، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ فرعون غرق ہوا دریائے نیل کے اندر، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ دور نبوت میں آئیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو فرمایا، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ اور اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا، ان کو ایک کیا، ان کا نکاح ہوا، تو وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ آپ خلفائے راشدین کے دور میں آئیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک فرقے نے آواز اٹھائی اور زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو آواز اٹھائی اور ان کا قلع قمع کیا، ان کو نیست و نابود کیا، اور وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی پہلے محرم الحرام کے مہینے میں۔ اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر جو خلافت کا تاج سجایا گیا، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ اور آپ آگے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا حسین اور وہ اپنے 72 جانثاروں سمیت کرب و بلا کے میدان میں اپنے دین محمدی کو بچانے کے لیے اور نانا محترم کے پیغام کی عزت کی خاطر، اس کی سربلندی کی خاطر جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے عزیزوں کی قربانی پیش کی ہے، اور خود کرب و بلا کے میدان
میدان کے اندر اپنے سر کو جدا کرایا ہے، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں، اور یہ سب اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس تمام واقعات سے انبیاء علیہم السلام کی فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ محرم کی فضیلت پہلے سے تھی۔ بعد میں حضرت حسین علیہ السلام کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، گویا کہ شہادت کی وجہ سے محرم کی فضیلت اور اس کی عظمت نہیں بڑھی، بلکہ شہادت کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اس مہینے کے اندر شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اسی وجہ سے یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے۔ ارے رنج و غم اور ماتم تو وہ منائیں جو سید الشہداء حضرت حسین کو مردہ جانے، وہ ماتم منائیں۔ زندہ انسان کا ماتم نہیں کیا جاتا، زندہ انسان پر غم نہیں منایا جاتا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، اس کو مردہ مت کہو۔ ہم تو حضرت حسین کو زندہ سمجھتے ہیں، زندہ تھے اور زندہ ہیں، کیونکہ شہداء کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ جب اللہ رب العزت میدان آخرت میں تمام لوگوں سے معلوم کریں گے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، غریب بھی ہوں گے، مفلس بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، ہر طرح کے انسان وہاں پر موجود ہوں گے، بہت سارے نسل انسانی تمام انبیاء کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے۔ تو کوئی کسی چیز کی فرمائش کرے گا، کوئی کہے گا مجھے جنت چاہیے، کوئی کہے گا جنت کے اندر مجھے فلاں نعمت چاہیے، کوئی کہے گا مجھے خدام چاہیے، کوئی کہے گا مجھے حوریں چاہیے، کوئی کہے گا مجھے باغات چاہیے، فلاں نعمت چاہیے، کھانے کی نعمت چاہیے، اور کوئی کچھ طلب کرے گا، کوئی کچھ طلب کرے گا۔ لیکن جب شہداء کا نمبر آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، ہمیں تو بہت کچھ مل چکا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ان تمام چیزوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ جو مزہ مجھے اللہ رب العزت، اے اللہ تیری رضا کی خاطر شہید ہونے میں آیا تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، اور پھر میں تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے تیری عزت کی خاطر میں پھر مقاتلہ کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ وہ لطف شہید ہونے میں جو لطف اور جو مزہ ہے وہ ان تمام نعمتوں کے اندر نہیں ہے۔ تو شہید کا تو یہ مقام ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر اس کی طرح طرح سے فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان المبارک کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ شہر اللہ قرار دیا گیا محرم کے مہینے کو۔ دیکھیے سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، دنیا کے اندر چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، کیسی بھی چیز ہو، سب کچھ اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، اور ساری چیز رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن شہر اللہ رب العزت نے جو اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کچھ الگ ہی ہے، اس کا مقام اونچا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، تو فرمایا روزہ رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے مہینے کے بعد تمام مہینوں میں اگر سب سے افضل مہینہ کوئی ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، من صام یوما من المحرم، کہ جس شخص نے محرم الحرام کے کسی ایک دن میں بھی روزہ رکھ لیا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 یوما، تو اس شخص کو ہر دن روزہ رکھنے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب مرحمت فرمائیں۔ 30 یوما، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ فضیلت صرف 9ویں تاریخ کی، 10ویں کی یا 11ویں کی نہیں ہے، پورے محرم کے مہینے میں
جب بھی کوئی روزہ رکھ لے اللہ رب العزت یہ فضیلت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے افضل الصیام من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ تو میرے بھائیو یہ جو واقعات اور احادیث کے اندر اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، یہ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو غم کا مہینہ قرار نہیں دے رہے، غم کا مہینہ قرار نہیں دے رہے، ماتم کا مہینہ نہیں قرار دے رہے کہ بھئی اس میں اچھے کپڑے نہیں پہنے جائیں، اس میں تو برے ہی کپڑے پہنے جائیں، کالے کپڑے پہنے جائیں اور اس میں ماتم کیا جائے، کسی سے خوشی سے ملاقات نہیں کی جائے اور اس مہینے کے اندر رنج و غم کی وجہ سے کھچڑا بنایا جائے، اس میں حلیم بنایا جائے، اس کو ضروری سمجھا جائے۔ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، رسم و رواج ہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ سب سیاہ حضرات کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، شادی بیاہ کو ناجائز کہتے ہیں کہ غم کا مہینہ ہے، اس غم کے مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا یہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ مفسرین کرام نے اور اہل فتاوی نے نقل کیا ہے کہ اس رسم و رواج کو ختم کرنے کی خاطر اگر کوئی محرم کے مہینے میں نکاح کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اور بڑا ہوا ہے، اس کو مزید اجر ملے گا۔ کیونکہ اگر اس مہینے کے اندر نکاح کرنا، کوئی خوشی کی تقریب منانا ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اس مہینے میں نکاح کیوں فرماتے؟ اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں کرتے؟ ہم تاریخ بتلاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان مہینے کے اندر ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا من اوصى على اہلہ وعیالہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علی سائر السنہ، یعنی جو شخص عاشورے کے دن محرم الحرام میں جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے اس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ عشر کے معنی آتے ہیں 10 کے، یعنی 10واں دن، جس دن شہادت کا واقعہ پیش آیا اس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ عاشورے کے دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے کنبے والوں پر، اپنے یار دوستوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر وسعت کا معاملہ کرے گا، کشادگی کا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا، اچھائی کا معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ اتحاد اور اتفاق سے پیش آئے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اوسع اللہ علی سائری سنہ، یعنی پورے سال اللہ رب العزت اس کے لیے کشادگی کا معاملہ فرما دیں گے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر عاشورے کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر بال کے بدلے اس شخص کے درجے کو بلند کیا جائے گا۔ جو عاشورے کے دن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرائے گا عاشورے کے دن، شخص ایسا ہے جیسے اس نے پوری امت محمدیہ کو افطار کرایا ہو، کتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تو کتنی فضیلت ہے عاشورے کے دن کی، کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے سے مدینہ گئے ہجرت کر کے تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کیا کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اس دن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، اس لیے ہم خوشی کے طور پر اور یادگار کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم تو زیادہ قریب ہیں، یعنی وہ بھی نبی، ہم بھی نبی، ہم بھی اہل ایمان، وہ بھی اہل ایمان، تو ہم امت محمدیہ سب سے بعد میں آنے والے، ہمارا مقام دیگر امتوں سے، دوسری امتوں سے بہت اعلیٰ، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور پھر یہ کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا اور موقع ملا تو انشاءاللہ میں عاشورے کے دن کے ساتھ ایک روزہ اگلا یا پچھلا ضرور ملاؤں گا۔ کیا حکم فرمایا کہ اگلا یا پچھلا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا ضرور رکھوں گا۔ لیکن یہ بھی ہے احادیث کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی رمضان المبارک کے روزے نہیں آئے ہیں، تو عاشورے کا روزہ فرض تھا، ضروری تھا،
اور جو نہیں رکھتا تھا گناہگار ہوتا تھا. اور لیکن جب رمضان المبارک کی فرضیت اور روزے نازل ہوئے، اس کا احکام نازل ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا حکم صرف استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، اس کو فضیلتیں حاصل ہوں گی، بہت محترم اور عزت والا مہینہ ہے. اور اگر کوئی نہیں رکھنا چاہے تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ محرم کی تاریخ میں روزے رکھنا یہ صرف مستحب ہے، اور یہ ایسا مستحب ہے کہ کبھی فرض بھی تھا، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا روزے رکھنے چاہیے، کم از کم عاشورے کا دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہو سکے تو پھر 11 تاریخ کا یا 9 تاریخ کا بھی ملا لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیونکہ یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی، لیکن آئندہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو موقع نہیں مل سکا، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ خواہش ظاہر فرمائی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عاشورے کے یعنی 10 تاریخ کے ساتھ اگر کوئی 9 کا یا 11 تاریخ کا رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ رب العزت اس کو بڑی فضیلت سے نوازے. آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے واقعات عاشورے کے دن اور اسی طرح محرم کے مہینے میں پیش آئے. اسی میں سے یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں رکھی گئی، محرم کی 15 تاریخ کو. ذرا اندازہ لگائیے، جو لوگ دارالعلوم دیوبند پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس کو طرح طرح سے گرانے کی، اس کو ختم کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، ذرا وہ اس پہلو پر بھی نظر ڈالیں کہ اس کی بنیادیں کہاں تک پہنچتی ہیں، اس کی بنیادیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. اولیاء کرام کے راستے، صحابہ کرام کے راستے ہوتے ہوئے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے ہوئے آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتی ہے. تو کوئی گرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گرا سکتا. بڑی عظمت والا یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ انگریز کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے. دارالعلوم کی دیوبند کی بنیاد اسی موقع پر رکھی گئی جبکہ ہندوستان کے اندر ایمان کا باقی رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ایمان والوں کو دین پر چلنا بڑا مشکل کر دیا گیا تھا، انگریزوں کا تسلط تھا، بڑی دشواریاں پیش آئی تھیں. اسی موقع پر محرم کے مہینے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کے مطابق رکھی گئی. جب جس کی بنیاد خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر رکھی جائے، اور وہ بھی بنیاد رکھنے کا جو مہینہ چوز کیا گیا اور اس کو اختیار کیا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ، جس میں بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے کہ جو واقعہ بھی پیش آیا وہ پائے تکمیل کو پہنچا، اس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو پھر بتلائیے کہ دارالعلوم دیوبند پر انگلی اٹھانے والے کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ حقیقتاً ناکام ہوں گے. تو میرے بھائیو، بات یہ چل رہی تھی کہ محرم کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے. اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں. بڑی فضیلت ہے. ایک دن کا روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ایک روزے پر ملے گا. اور اسی طرح عاشورے کے دن ہم اپنے اہل و عیال پر کشادگی کا معاملہ کریں، اچھے کھانے پینے کا اہتمام کریں، ہے نا. ماتم وہ منائیں جو حسین کو مردہ سمجھتے ہیں، غم وہ منائیں جو حسین کو مردہ سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شہداء کبھی مردہ نہیں ہوا کرتے، وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. اور حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت نہیں بڑھی، بلکہ اس مہینے کی عظمت تو پہلے سے ہی ہے. اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر زمین و آسمان کو بناتے وقت ہی، پیدا کرتے وقت ہی قرار دے دی گئی تھی. تو پتہ چلا کہ محرم کی فضیلت پہلے سے ہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ شہادت کا مقام اس مہینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اس مہینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جو کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں، اور صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، اور رہنے سہنے میں کسی قسم کی غم اور
ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طرح طرح کے رسم و رواج اس مہینے میں ہوتی ہیں، خاص طور سے عاشورے کے دن کہ بہت سارے لوگ تعزیہ بناتے ہیں، پھر اس میں مرد اور عورت ایک ساتھ شامل ہونا، پھر اس کے چکر لگانا، اس کے نیچے کو نکلنا، کھچڑا بنانا، اس پہ چڑھانا، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں۔ یہ سب ناجائز، بدعت اور حرام ہیں، کیونکہ یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، ان کا مشن ہے، اور جو شخص ان کے مشن کا، ان کے طریقے پر چلے گا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، جیسا حشر اس کا ہوگا ویسے ہی اس کا ہوگا۔